عن ابی یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ رواہ الترمذی صفۃ القیامہ والرقاق والورع۔ حضرت سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور عاجز وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، اس کے باوجود اللہ سے آرزو اور تمنا کرے۔ یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر بندہ اس حدیث کو سمجھ لے اس کی زندگی کا مقصد بدل جائے گا۔ جو پہلے لفظ ہے نا حدیث کے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ عقل مندی اور دانائی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ عقل مند ہے، جو زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر نچائے بڑا عقل مند ہے، جو زیادہ دکان چلا لے، دھوکہ فریب زیادہ کرے وہ زیادہ عقل مند ہے، جو ڈیرے میں بیٹھ کر غریب پر ظلم کرے وہ بڑا عقل مند ہے۔ اب عقل مندی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا القیس من دان نفسہ وعمل، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دیکھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ صدیق اکبر جا رہے تھے، راستے میں ایک تنکا پڑا ہوا تھا، آپ نے تنکا اٹھایا اور فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ وہ ابو بکر جسے حضور فرما رہے ابو بکر فی الجنہ، جسے حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی، جسے حضور فرمائے کہ میں ساری دنیا کے احسان اتار کے جا رہا ہوں، ابو بکر کا احسان نہیں دے سکا، یہ اللہ پاک اس کا احسان اتارے گا، جس کے بارے میں نبی فرمائے کہ میری امت پر ابو بکر کا احسان ہے، جس کے بارے نبی فرمائے حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا اور کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر ختم ہو جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ محاسبہ یہ ہے کہ بندہ صبح سے شام تک جتنے عمل کرتا ہے، رات کو اپنے نفس کو مخاطب کر کے دیکھے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ اپنی زندگی کی جتنی اس کی سانسیں گزری ہیں ان کو دیکھنا اور ان پر دھیان رکھنا، یہ محاسبہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کرنا کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی اور اللہ کی فرما برداری کتنی کی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرکات میں لکھتے ہیں القیس کو فرماتے وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، یعنی یوں سمجھ لو کہ جو بندہ اپنی مرضی نہ کرے وہ کرے جیسے رب چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں القیس، یعنی وہ اپنا محاسبہ کرنے والا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہی جانا ہے، اللہ کو میں نے جان دینی ہے، تو میں کیوں ایسے کام کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت نے فرمایا، اب بات سننے والی ہے، ہم لوگ جھوٹی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بیماری مولویوں تک اور پیروں تک ہے، جو بڑے بڑے دین کے مرکز تھے نا جنہوں نے ہمیں دین سمجھانا تھا، ان میں یہ بیماری ہے، اور بیماری کس وجہ سے؟ بے عملی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے۔ ہم نے عالم اسی کو سمجھا ہے جو بندہ درس نظامی پڑھا ہوا ہو جناب، وہ جناب تقریریں لچھے دار کر لیتا ہو اور جناب کیا بات ہے پٹے توڑ لیتا ہو، بلے بلے کا وہ عالم ہے۔ عالم وہ نہیں ہے، گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھا بندہ بن سکتا ہے، عالم بن جائے گا۔ عالم وہ ہے جو جانتا ہے اس پر عمل کرتا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن کہہ رہا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا نا، اللہ کے حضور جو زیادہ جانتا ہے تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو جھوٹی امیدوں پر لگا دیا، تم ایک میلاد منا لو تم جنتی، تم فلاں محفل کرا لو تم جنتی۔ امام شاذلی فرماتے ہیں بات ایسی نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں اہل معرفت نے کہا کہ وہ جھوٹی امید جو آدمی کو مغرور اور عمل سے غافل کر دے، گناہوں پر دلیر بنا دے، حقیقتاً امید ہی نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔
शैतान की तरफ से धोखा है और फरेब है। तो कई लोगों ने कहा नहीं जी हुजूर अलैहिस्सलाम ने शफाअत नहीं हमारी करनी, जी करनी तो है ना हुजूर ने, कौन कहता है हुजूर ने शफाअत नहीं करनी। और लेकिन शफाअत से पहले ये उम्मीद रख, तू ये कोशिश करके रसूलुल्लाह कह दे मेरा उम्मती है, क्योंकि हुजूर उम्मती अपना फरमाएंगे तो हुजूर शफाअत करेंगे ना। तो जिससे रसूलुल्लाह ने मुंह फेर लिया वो कैसे जन्नती होगा, उसकी शफाअत कौन करेगा यार। पहली बात तो ये है कि अपने आप को रसूलुल्लाह की गुलामी में ले आ, हुजूर फरमा दें कि या अल्लाह ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। अब दीन भी दो तरफ हो गया, अमल वाले और हो गए, बेअमल और। जिन्होंने अमल नहीं करना होता ना वो बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अमल के बगैर जन्नत की तलब गुनाह है। अब सुन लें, अमल के बगैर जन्नत की तलब गुनाह है, बगैर किसी ताल्लुक और सबब के शफाअत की उम्मीद रखना फरेब के सिवा कुछ नहीं। ये धोखा ही है ना। फिर रसूलुल्लाह की नाफरमानी भी कर रहा है और दिन रात कर रहा है, सरेआम कर रहा है। एक तो होता है भूल कर हो जाना, एक है सरेआम करना, जानबूझ कर करना, वो कर रहा है। और फिर उम्मीद लगाया हुजूर मेरी शफाअत करेंगे। हुजूर कैसे शफाअत करेंगे? हुजूर शफाअत तो तब करेंगे ना जब रसूलुल्लाह कहेंगे ये मेरा गुलाम आ गया है। और हुजूर गुलाम उसे कहेंगे ना जो जिंदगी भर, अगर ये बात होती तो फिर सहाबा को अमल करने की क्या जरूरत थी। भाई हमने तो रसूलुल्लाह को देखा भी, उन्होंने तो रसूलुल्लाह को देखा है, वो तो हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, उन्होंने तो सरकार को देखा है, हुजूर की मोहब्बतें और शफकतें उनके साथ शामिल हाल थी। लेकिन उसके बावजूद भी सिद्दीक कहते काश मैं ये तिनका होता ताकि मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता, मैं ख़त्म हो जाता। फरमाया अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करते हुए रहमत की उम्मीद रखना जिहालत और बेवकूफ़ी है। ये मारूफ करकी कह रहे। और मारूफ करकी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वो बुज़ुर्ग हैं जो मस्त बुज़ुर्ग थे, मस्त बुज़ुर्ग थे। ये अक्सर ज़िक्र अल्लाह हत्ता यक़ूलु मजनून, फरमाया अल्लाह को इतना याद करो लोग तुम्हें दीवाना और पागल कहना शुरू कर दें। ये मस्त बुज़ुर्ग थे, ज़िंदगी में अल्लाह की मोहब्बत में मस्त रहे। क़यामत वाला दिन होगा, बुजुर्गों ने लिखा है क़यामत वाला दिन होगा, तो ये क़यामत वाले दिन फरिश्ते हाथों पर उठाए हुए होंगे, इनको जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे। तो ये फरिश्तों के हाथों में नहीं आएंगे, फरिश्ते नूर के जंजीरों से जकड़ कर लेके जाएंगे, ये उनसे तो ये जंजीरें भी तोड़ा लेंगे, मैंने जन्नत नहीं जाना यार। तो फरिश्ते पूछेंगे क्यों? हर बंदा कह रहा है मैंने जन्नत जाना, तूने क्यों नहीं जाना? वो कहता है मैंने रब के यहाँ जाना है यार, मैंने अल्लाह के पास जाना है, मैंने खुदा के लिए अमल किए थे। अल्लाह फरमाएगा इसको छोड़ दो, दुनिया में मेरी याद में मस्त रहा, मैदान महशर में कब्र में मेरी याद में। ये वो बंदा है जिसके बारे में सूफिया ने लिखा है कि मैदान महशर वाले दिन भी ये वजदो हाल में रहेगा। ये मारूफ करकी रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं कि अमल के बगैर अल्लाह की नाफरमानी बंदा करे, उसके अहकाम की नाफरमानी करे और फिर रहमत की उम्मीद रखे, फरमाया ये जिहालत भी है और बेवकूफ़ी भी। इमाम हसन बसरी उनसे पूछते, वो फरमाते अगर कोई कौम सिर्फ इस आरजू पर इस दुनिया से रुखसत हो जाए कि अल्लाह बख्शने वाला है, हालांकि उन्होंने नेकी नहीं की, तो इन लोगों के बारे में ये गुमान करना कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा झूठ होगा, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी आरजू के कायल थे तो नेक अमल करते। अब देखें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबियों के सरदार हैं, जो ताबियों के सरदार हैं और आलम दीन है, जिनकी महफिल में राबिया बसरी आया करती थी और जब तक राबिया नहीं आती थी आवाज़ नहीं करते थे। किसी ने पूछा कि जो वाज क्यों नहीं करते, जब ये माई आती तो वाज करते। फरमाया मेरे वाज को समझने वाली ये माई है, हम तो लोग कुछ करते ही नहीं हैं और कहते हैं हम जन्नती हैं, अब किधर को जाएंगे? हमारा आसरा तो सिर्फ दो ही जाते हैं ना, अल्लाह उसका रसूल। यार कुछ ना कुछ करते रहा करो, कुछ अमल, कुछ नेकियां, कुछ गुनाह, चलो कुछ ना कुछ रलदा मिलदा काम हो गया तो अल्लाह पाक की रहमत, फिर उम्मीद पर रहो। बीज बोकर बंदा अल्लाह पाक की रहमत पर जो है ना वो भरोसा रखे, तवक्कुल करे, फिर अल्लाह देता है। और अगर कुछ करे ही ना तो कहने जी अल्लाह सब कुछ कर देना, जी अल्लाह बख्श देना। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा इसी मुसीबत में पड़े हुए, और नहीं जी छड्डो पर मौलवियां दी गल्लां ही छड्डो, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, बस उससे माफ़ कर देना जी। और फिर ऐसे ऐसे दलाल दें कि बंदा हैरान रह जाता है। यार अल्लाह ने हमें अहकाम दुनिया में भेजा है, मकसद क्या है? इतना बड़ा जिस्म दिया है,
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں گیا، گرمی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں پر نماز پڑھی تو میرا جوتا کسی نے چرا لیا، تو باہر نکلا تو میرے دل میں نا شکوہ پیدا ہوا کہ یا اللہ تیرے گھر میں گیا تھا اور میرا جوتا اٹھا لیا، گرمی جو لگی کپاؤں کو، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی، میں نے دیکھا ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں ہے، وہ بغیر پاؤں کے آ رہا ہے۔ اس وقت میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے نا یار۔ اور کانوں کی قدر تو اس سے پوچھو جس کے نہیں ہے، زبان کی قدر اس سے پوچھو جس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں سے کی قدر اس سے پوچھو جو دیکھ نہیں سکتا۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اتنا بڑا جسم دیا، یہ تھوڑی بات تو نہیں، یہی بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کے حفظ میں یہ ساری زندگی اللہ کے حضور سجدے میں گزار دیں تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن ہم نے جھوٹی امیدوں پر زندگی کو قائم کر رکھا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور کہنا ہے جی نہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میرے حضور جھک جاؤ۔ اب رحیمی اس کی یہ ہے کہ ہم اس کے حضور جھک جائیں اور پھر کہ مولا جیسے جھکنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے۔ ہم اتنی سی کام کرتے نا، اتنا سا کام، اور بڑے بڑے پوسٹر لگواتے ہیں جی یہ فلان کام میں نے کیا جی، میں نے کیا جی، میں نے جی اتنا کام کر دیا جی، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک پتھر کھائے ہیں، صبح اٹھتے تھے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور کہہ دو اللہ ایک ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ اٹھتے مار کر لوگ جوان کر دیتے، نالین شریفین خون سے بھر جاتے۔ 950 سال تک ایک دن بھی نہیں کہا یا اللہ ہوتے بس چکر، یہی کہا یا اللہ جیسے تیری تبلیغ کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا مجھے معاف کر دینا۔ اتنے بڑے دکھ پیغمبروں نے اٹھائے، اتنی تکلیفیں اللہ کے نیک بندوں نے اٹھائی۔ قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک نجار تھا، لوہار کہہ لو اپنے زبان میں، ترخان کہہ لو، وہ تھا، اللہ کے پیغمبر کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا، اپنی قوم کو بلایا بھی کلمہ، تم بھی کلمہ پڑھ لو، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کل تو ہمارے ساتھ سارے کام کر رہا تھا، کل جناب تو سارا کچھ تو ہونا، آج تو صوفی بن گئے جو ہمارے یہاں حالات ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا واللہ یحب التوابین، ایک بار یہ کہ میں بھول گیا تو میرا دوست ہو گیا، میرا اللہ اس سے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ انہوں نے کہا تو ساڈے نال سارے کام کر دے رہا، آج تو بڑا صوفی بن گیا۔ اس نے کہا نہیں یار جو میں نے دیکھا تم بھی دیکھ لو یار، کلمہ پڑھو یار، اللہ کے نبی کی بات مانو کامیاب ہو جاؤ۔ نہیں انہوں نے بات مانی، اس کو پکڑا اور پکڑ کر کوئی کہاڑی سے مار رہا ہے، کوئی پتھر سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے، کوئی کان کاٹ رہا ہے، کوئی آنکھ نکال رہا ہے۔ کیا تھا اس کا جرم؟ یہی تھا نا کلمہ پڑھ لو بھائی کامیاب ہو جاؤ گے، نہ کرو گناہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہ جاؤ، خدا کے پاس، خدا کو مانو۔ مارنا شروع کر دیا۔ اب اوپر ہلچل مچ گئی، فرشتوں نے کہا مولا ایک تیرا بندہ ہے، تیرا ذکر کر رہا ہے اور دیکھ اس کے ساتھ کیا حال ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی مدد کر لو، یہ ہے محاسبہ، جاؤ مدد کرو اس کی۔ فرشتے آگے ہمیں بتا ہم تیری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ خدا کو پتہ ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ ہائے ہائے۔ اس نے کہا جی پتہ ہے۔ فرشتوں نے کہا فرمایا پھر جاؤ نا، جب اللہ چاہتا ہے میں کٹ جاؤں تو پھر تم کون ہو میرے اور رب کے درمیان آنے والے؟ اب جب روح نکل رہی تھی نا تو اب رب نے پوچھا میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اب کہتا ہے یا اللہ تیرے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ ادھر روح نکلے اور تیرا دیدار ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا اللہ اسے اپنا ظاہراً دیدار کرواتا ہے۔ جب اس کے جسم کے پرخچے اڑ رہے ہوتے ہیں فرمایا اللہ اسے دیدار کرواتا ہے۔ جب بندہ اپنا محاسبہ کرتا ہے نا، میں تو ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں میں تو وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب مجھے پتا ہے نا کہ میں اپنا محاسبہ کروں گا میں کسی کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، مجھے پتا ہے نا کہ میری کیسٹ میرے سامنے ہے، میں نے زندگی کیسے گزاری۔ آپ لوگوں نے سمجھا مفتی ہے، عالم دین ہے، بڑا تقوی والا بندہ ہوگا، بڑا اچھا بندہ ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے جو میرے کرتوت ہے، اگر میں اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرنے لگ جاؤں تو کسی کی طرف میری نظر جائے گی نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے 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 دنیا سے چلا جاؤں۔ یہ مٹھاسیں، یہ جو محبتیں اور یہ جو چہرے ہمارے چمک رہے ہیں نا، یہ رسول اللہ کا ہی تو صدقہ ہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہے نا پہلیاں قوماں سی کر دیا گناہ جس کا بگڑ جاندہ سی ہر بدکار دا منہ، ہر ایک بندہ گناہاں دے وچ رجا کیوں نہیں بگڑدا ہن خطا کار دا منہ، چنگی مندی بھی جگہ تے رہیا پھردا، جگہ جگہ تے پھردا ہے مار دا منہ۔
سردار سچ پہ آخدا ہے کہ یار نو ماردا یار دا منہ. یہ تو اس یار کی محبتیں ہیں، اس کی ہم امتی ہیں کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں چلنے دیتا، چھپا رہا ہے ہمیں، چھپا رہا ہے ہمیں. قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کے حضور، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا؟ جی کیا. فلاں کیا؟ جی کیا. فلاں کیا؟ کون کیسے وہ کر سکے گا؟ تاکہ بندہ تصور کرے گا کہ اب مجھ پر جہنم واجب ہو گیا، میرے اعمال اچھے کوئی نہیں، اب میں مارا جاؤں گا، جہنمی ہو گیا. اللہ فرمائے گا پھر میں نے کیا کیا؟ یہ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھا. اللہ فرمائے گا میں نے کیوں پردہ ڈالا پتہ ہے تجھے؟ یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا تو میرے بندوں کے عیبوں پر تو پردے ڈالتا تھا، میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اور اسی پردے میں رکھ کر میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں. اب لوگ دیکھیں گے، صرف حضور نے فرمایا لوگ یہی دیکھیں گے، کبھی سجدے میں جائے گا، کبھی اوپر اٹھے گا، کبھی سجدے میں گرے گا. اللہ اپنی رحمت کی چادر میں بس یہی لوگ دیکھیں گے، جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی نہیں سن پائیں گے. اللہ گفتگو کو بھی لوگوں سے چھپا کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا. عزیزو، زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ یقین کر لیجیے، یہ سفید بال آ گئے. اپنی زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے یار، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. نہ سردی کا ڈر تھا، نہ گرمی کا خوف ہوتا تھا، بس چلے جاتے تھے، جو دل کرتا تھا. میں یہاں سے موٹر سائیکل پر ساہیوال ایک دن میں جا کر آیا ہوں، یہاں اس میں سے نمکانے تھے. اب یار 10-15 کلومیٹر سفر بھی نہیں ہوتا یار. زندگی تو ہماری یہ ہے، اور ہم پڑے ہیں دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تو کیسا ہے، تو کیسا ہے. چھوڑ یار، اپنے آپ کی فکر کرنا تاکہ ہماری کامیابی ہو جائے. کم از کم کچھ نیکیاں اور کچھ گناہ، اور پھر اس کی رحمت کے توکل پر دنیا سے جائیں، اور یہ امید رکھیں کہ یا اللہ جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، بس ہمیں معاف کر دینا، تیری رحمت کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اپنے ہر عمل کا رات کو جب سوو تو دیکھو آج میں نے نیکیاں کتنی کی ہیں، میں نے گناہ کتنے کیے ہیں. اسی کو صوفیاء نے محاسبہ لکھا ہے کہ بندہ ہر روز اپنا احتساب کرے، اور پھر دوسرے دن اس سے زیادہ نیکیاں کرے. پھر رات کو سوئے تو پھر رات کو پھر دیکھے آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، پھر اس سے زیادہ، پھر اسے چلتا موت آ گئی تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ میری آپ سب کی